السلام علیکم جی ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ کو میری اس سے پہلے والی ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک سرکس میں آگ لگی اور پوری سرکس کا سارا سامان جل گیا۔ لوگوں کو حیرت اس وقت ہوئی کہ جب اس سرکس میں بندھے ہوئے ہاتھی بھی جل گئے۔ ہر بندے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ ہاتھی ہو سکتا ہے کوئی بہت مضبوط زنجیروں سے باندھے گئے ہوں، لیکن جب چیک کیا گیا تو وہ ہاتھی معمولی زنجیروں سے باندھے گئے تھے جن کو ہاتھی آرام سے توڑ سکتے تھے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ ہاتھیوں نے وہ زنجیریں کیوں نہ توڑی اور آگ میں جل گئے، لیکن وہ ان زنجیروں سے آزادی حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش نہ کی۔ جب ان کو ہاتھیوں کو ٹرین کرنے والے لوگوں سے بات کی گئی، ان سے پوچھا گیا، اس کی وجہ پوچھی گئی، تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ ہاتھی چھوٹا ہم جنگل سے پکڑ کے لاتے ہیں تو ہم اس کو مضبوط رسے سے باندھ دیتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے ہاتھی بڑا ہوتا جاتا ہے ہم اس کا وہ زنجیر جو ہے اس کی وہ مضبوط اور موٹی کرتے جاتے ہیں۔ ہاتھی زور لگاتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کو یہ احساس بھی بڑا ہو جاتا ہے کہ میں کبھی اس زنجیر کو توڑ نہیں پاؤں گا، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس ہاتھی کو ایک مضبوط زنجیر اتار کے ایک معمولی زنجیر کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ ہاتھی کبھی کبھی پاؤں ہلاتا ہے، تو جب وہ زنجیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں زنجیر کو کبھی توڑ نہیں پاؤں گا۔ ہاتھی کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ ہاتھی کے اندر سے وہ اعتماد ختم کر دیا گیا جو اس کو اپنی طاقت پہ تھا۔ اس کو احساس دلا دیا گیا کہ تم کبھی اس زنجیر کو توڑ نہیں پاؤ گے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی رویہ ہوتا ہے، وہ والدین ہوں، وہ ٹیچر ہوں، وہ معاشرہ ہو، جب بھی وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں جو آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ تم نہیں کر پاؤ گے، تم نہ کرو، یہ تم سے نہیں ہوگا، اور یہیں سے اس بچے کے اندر خود اعتمادی کا فقدان پیدا ہوتا ہے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی خود اعتمادی ہے کہ بچے میں خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے۔ والدین، معاشرہ، ٹیچرز جب تک بچے کو کام کرنے نہیں دیں گے اس کو کیسے خود پہ بھروسہ ہوگا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ ہم تو ہمیشہ ایک ہی خوف ہمارے اپنے دلوں میں ہوتا ہے اور وہی خوف ہم آگے بچے میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی نہیں، یہ ٹارگٹ بڑا ہے، یہ بچہ نہیں کر پائے گا، یہ گول بڑا ہے، یہ بچے سے اچیو نہیں ہوگا، اور ہم اس کو منع کرتے نہیں آپ نے نہیں کرنا، آپ رہنے دیں، آپ سے نہیں ہوگا۔ آپ والدین ہیں، آپ ٹیچر ہیں، پلیز بچے کے اندر وہ کانفیڈنس، وہ اعتماد پیدا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ یہ نہیں کر پائے گا، بچے کا ساتھ دیں، اور جب وہ بچہ کر لے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے لیے کلیپنگ کریں، پھر انشاءاللہ وہ بچے کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا۔ اور وہ بچوں کو بھی بچوں کو تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جی آپ وہ نا چھوٹے مینڈک بنے۔ چھوٹے مینڈک والی مثال آپ لوگوں نے سنی ہوگی، چلے میں اپنے الفاظ میں کچھ نئے انداز میں سنائے دیتا ہوں کہ بارش ہوئی، چھوٹے چھوٹے مینڈک باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ نیا کیا جائے، آج موسم اچھا ہے، تو سب نے مشورہ کیا کہ یہ ساتھ ایک ٹاور ہے، کسی موبائل کمپنی کا ٹاور ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس ٹاور پہ چڑھا جائے۔ سب مینڈک اس پہ چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب بڑے مینڈکس کو پتہ چلا وہ بھاگے ہوئے آئے، نیچے آ کے انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، گرو گے، مر جاؤ گے، آپ سے نہیں ہوگا، آپ نہیں کر پائیں گے، آپ نقصان کر بیٹھیں گے، آپ جو ہے نا ہو سکتا ہے زندہ ہی نہ رہیں۔ تو سب مینڈک ایک ایک کر کے واپس نیچے آنا شروع ہو گئے، سب نے ہمت ہار دی۔ اب سب نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا مینڈک وہ اوپر جا رہا ہے۔ اب سب نے مل کے چیخنا شروع کیا کہ تم نہیں کر پاؤ گے، تم سے تو بالکل بھی نہیں ہوگا، آپ واپس آ جاؤ۔ لیکن اس مینڈک نے کسی کی نہیں سنی اور وہ اوپر چلا گیا۔ جب وہ واپس پہنچا تو مینڈکوں کا میڈیا آ گیا، ان کا بول نیوز، جیو ایکسپریس، انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ اب وہ مینڈک، چھوٹا مینڈک، وہ خاموش ہے، تو اس کی والدہ آئی، اس نے کہا یہ تو بیچارہ بہرا ہے، اس کو تو سنائی نہیں دیتا، اگر اس کو بھی سنائی دیتا تو یہ بھی ہمت ہار کے واپس آ جاتا۔ آپ نے وہ چھوٹا مینڈک بننا ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ پیچھے سے آنے والی آوازیں، یہ جو مایوس کن نعرے، یہ جو مایوس کن باتیں ہیں،
آپ نے ان کے لیے بہرا ہو جانا ہے اس چھوٹے مینڈک کی طرح. آپ نے ان کو اپنے دماغ میں جگہ نہیں دینی. آپ نے وہ شہزادی والی کہانی سنی ہوگی. ایک جادوگر ایک شہزادی کو پکڑ کے لے جاتا ہے اور وہ اس کو دور کسی غار میں بند کر دیتا ہے. ایک شہزادہ اس کو چھڑانے کے لیے جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس غار کے باہر سے ایک بابا جی ملتے ہیں. تو بابا جی سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اس غار میں جا رہے ہو, وہاں پہ بہت خطرہ ہے, لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا. جب آپ اندر داخل ہوں گے تو آپ کو پیچھے سے بہت خوفناک آوازیں سنائی دیں گی. ان میں آپ کو مارنے کی, آپ کو ڈرانے کی ہر کوشش کی جائے گی, لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. وہ جو شہزادہ ہے وہ اس بابا جی کی نصیحت کو پلے باندھ لیتا ہے اور وہ غار میں داخل ہو جاتا ہے. جیسے وہ اس غار میں داخل ہوتا ہے تو اس کو عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں. وہی آوازیں کہ تم نہیں کر پاؤ گے, تم سے نہیں ہوگا, تم برباد ہو جاؤ گے, تم مارے جاؤ گے. لیکن وہ کسی آواز پہ کان نہیں دھرتا اور وہ شہزادی تک پہنچ جاتا ہے اور اس شہزادی کو آزاد کرا لیتا ہے. آپ نے یہ کہانی کئی بار سنی ہوگی, لیکن ایک چیز شاید کسی نے نہ بتائی ہوگی. اس شہزادی کا نام کیا تھا؟ چلیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں. اس شہزادی کا نام کامیابی تھا. اور اگر آپ شاید سمجھ گئے ہوں, نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ شہزادہ کون تھا. وہ شہزادہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. وہ شہزادہ ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے. آپ اگر چاہیں تو اس ساری کہانی میں وہ جو بابا جی باہر ملے تھے نا, اس کی جگہ پہ آپ مجھے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہی وہ بابا جی ہیں جنہوں نے وہ نصیحت کی تھی کہ جی آپ نے جو ہے نا ان پیچھے سے آنے والی مایوس کن آوازوں سے, خوفناک ڈراؤنی آوازوں پہ کان نہیں دھرنا ہے. تو پلیز اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے, اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے, اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے آپ کو خطرات تو مول لینے پڑیں گے. اور ساتھ ہی آپ کو یہ جو پیچھے سے آنے والی مایوس کن آوازیں ہیں, پلیز ان پہ کان نہ دھریں. یہی میری والدین سے اپیل ہے, یہی میری ٹیچر سے اپیل ہے, اور یہی میں بچوں کو کہوں گا کہ پلیز اگر آپ زندگی میں کامیابیاں چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں پہ کان نہیں دھرنا. اور ایک چیز جو سب کہتے ہیں, میں بھی کہہ دیتا ہوں, اور لیکن میں نے اس کے لیے ایک سائن ڈیسائیڈ کیا ہے, وہ یہ 4 والا سائن ہے کہ پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں, اس کو شیئر کر دیں, اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اس طرح سے یہ آواز بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی, اور جتنے لوگوں میں بھی پہنچے گی ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو اس میں میرا بھی حصہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دیں گے. بہت شکریہ. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.